بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ ظفر کو ہوش آیا تو وہ ایک چٹیل میدان میں پڑا ہوا تھا اور استوائی دھوپ اسے پگھلائے دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہ آ سکا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ پھر کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا، چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن ویرانے کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ پچھلی رات کے واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، لیکن اب جائے کدھر؟ اس نے سوچا، پتہ نہیں دارالسلام سے کتنے فاصلے پر آ پڑا ہے۔ اگر آس پاس کوئی دوسرا آدمی نہ ملا تو شاید اسی ویرانے میں سسک کر مر جانا پڑے۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری، اٹھ کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ دراصل اس جانب سے اسے کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات بھی دکھائی دیے تھے، لیکن ان نشانات کی ابتدا اسی جگہ سے نہیں ہوئی تھی جہاں اس نے خود کو پڑا پایا تھا، بلکہ وہ مخالف سمت سے آئے تھے اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سے اچانک ڈھلان شروع ہو گئی تھی، اور ڈھلان بھی کیسی کہ اگر ذرا سی بھی لغزش ہو جائے تو سنبھلنا کار دارد۔ گہرائی میں ایک چھوٹی سی سرسبز وادی نظر آ رہی تھی جہاں ہر طرف جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سنبھل کر ڈھلان میں اترنے لگا۔ اچانک بائیں جانب سے ایک گرجدار آواز آئی، ٹھہرو، کون ہے؟ انداز ایسا ہی تھا جیسے ملٹری کے مسلح پہرے داروں کا ہوتا ہے۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور جہاں تھا وہیں رک گیا۔ وسطی قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک مسلح باوردی آدمی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رائفل اسی طرح تان رکھی تھی جیسے ذرا سا بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا تو فوراً گولی مار دے گا۔ ناک، نقشے اور رنگت کے اعتبار سے مشرق بعید کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ تم کون ہو اور کیا سمجھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ بھائی، انہوں نے مجھے لوٹا، مارا پیٹا، ادھر اوپر پھینک کر چلے گئے، میں بے ہوش ہو گیا تھا، ظفر بولا۔ تو ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ کہاں ہوں، یہاں کا باشندہ بھی نہیں ہوں، سیاحت کی غرض سے آیا تھا، ظفر بولا۔ اچھا چلو۔ اس نے رائفل کی جنبش سے جھونپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ظفر الملک اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے نشیب میں اترنے لگا۔ یہاں اترائی خطرناک نہیں تھی، بآسانی چل سکتا تھا۔ بالآخر وہ اسے ایک جھونپڑے میں لے کر آیا جہاں اسی جیسا ایک آدمی ایک ٹیبل کے قریب بیٹھا کچھ لکھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے سر اٹھا کر تیز نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ مسلح آدمی نے ایڑیاں بجائیں اور بولا، جناب عالی، یہ ڈھلان سے اتر رہا تھا اور کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے سکا۔ یہ جملہ اس نے فرینچ میں ادا کیا تھا۔ ظفر الملک ایسا بن گیا جیسے اس کے کچھ پلے ہی نہ پڑا ہو۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ دوسرے آدمی نے اس سے انگلش میں سوال کیا اور ظفر نے وہی کچھ کہنا شروع کر دیا جو پہرے دار سے کہہ چکا تھا۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ دارالسلام میں۔ ہوش میں ہو یا نہیں؟ تم دارالسلام سے سینکڑوں میل دور سیرنگیٹی نیشنل پارک کے قریب ہو۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، ظفر بولا۔ انہوں نے تمہیں دارالسلام میں لوٹا اور اتنی دور چھوڑ گئے؟ اس آدمی نے کہا۔ یقین کیجیے جناب، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ظفر بولا۔ اپنے کاغذات دکھاؤ، اس آدمی نے کہا۔ پورا ہینڈ بیگ ہی چھین کر لے گئے ہیں، اسی میں کاغذات بھی تھے اور ساری رقم بھی، ظفر بولا۔ سچی بات، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دارالسلام میں میرے بیان کی تصدیق ہو سکے گی؟ ویزا فارم پر تصویر بھی ہوتی ہے، وہ کاغذات وہیں جمع کرا چکا ہوں، میرے بیان کی صداقت کے لیے کافی ہوں گے، ظفر نے کہا۔ اچھی بات ہے، جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم حراست میں رہو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، ظفر بولا۔ ٹھیک اسی وقت ایک بڑی دلکش سفید فام عورت جھونپڑے میں داخل ہوئی اور ظفر الملک پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتی ہوئی قریبی کی دوسری میز کے سامنے جا بیٹھی۔ اس کے بعد اس نے پھر بنظر غائر ظفر الملک کی طرف دیکھا اور چونک پڑی۔ یہ کون ہے؟ اس نے باوردی آدمی سے فرینچ میں پوچھا۔ وہ اسے اس کے بارے میں بتانے لگا۔ نام کیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ ابھی نہیں پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عورت نے براہ راست ظفر الملک سے انگلش میں پوچھا۔ ظفر الملک۔ خدا کی پناہ، عورت بے اختیارانہ انداز میں اٹھتی ہوئی بولی۔ تو میرا خیال غلط نہیں تھا، یعنی پرنس ظفر، تم یہ تو کہلاتے تھے آکسفورڈ میں، اور تمہارا سیکرٹری وہ ریچ تھا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ عورت بولی۔ جیمسن۔ جیمسن جیمسن، وہ سر ہلا کر بولی اور باوردی آدمی سے کہا، اٹھ کر کرسی پیش کرو۔ وہ متحیرانہ انداز میں کبھی ظفر الملک کی طرف دیکھتا اور کبھی عورت کی طرف۔ شکریہ، ظفر کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔
وہ پیش کی جانے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم شاید مجھے نہ پہچانتے ہو، عورت نے کہا۔ مجھے افسوس ہے، ظفر بولا۔ دراصل میں الگ تھلگ زندگی گزارنے کی عادی تھی، لیکن تم تو مشہور لوگوں میں سے تھے۔ منڈولین ابھی بجاتے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ کبھی کبھی، ظفر بولا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ تمہیں لوٹنے والے اتنی دور لا کر کیوں چھوڑ گئے؟ ظاہر ہے کہ تم اس طویل عرصے تک بے ہوش ہی رہے ہوگے، عورت نے کہا۔ ظاہر ہے۔ تنزانیہ کی طرف کیسے آ نکلے؟ عورت نے پوچھا۔ بس یوں ہی تفریحاً۔ اب اپنا نام بھی بتا دو، ظفر نے مسکرا کر کہا۔ پورشیا سنگلٹن۔ میں یہاں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں۔ ایک زرعی پروجیکٹ ہے، عورت نے کہا۔ فوج کی نگرانی میں؟ ظفر نے پوچھا۔ اوہ نہیں، یہ لوگ فوجی نہیں ہیں، یہ انتظامی عملہ ہے۔ باوردی اور مسلح اس لیے رہتے ہیں کہ بعض قبائل اس پروجیکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، عورت نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے باوردی آدمی سے کہا۔ ایک ہٹ ان کے لیے خالی کرا دو، 2-4 دن ہی میرے مہمان رہیں گے، عورت بولی۔ بہت بہتر، کہتا ہوا وہ اٹھا اور جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ اگر شکار کھیلنا چاہو گے تو اس کا بھی انتظام کر دیا جائے گا، پورشیا نے ظفر سے کہا۔ فی الحال تو آرام کروں گا، ظفر بولا۔ مگر واقعی بڑی عجیب بات ہے، وہ لوگ تمہیں اتنی دور کیوں پھینک گئے؟ عورت نے کہا۔ میں بھی اسی الجھن میں ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میرا وہ ہینڈ بیگ بھی چھین لیا جس میں میرے کاغذات بھی تھے اور کرنسی بھی، ظفر بولا۔ کرنسی کی فکر نہ کرو، البتہ کاغذات سے متعلق تم ہی کچھ کر سکو گے، وہ مسکرا کر بولی۔ ظفر کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اسی جھونپڑے میں بھجوا دیا گیا جہاں آرام کرنا تھا۔ اب وہ اس عورت کے علاوہ اور سب کچھ بھول گیا تھا، نہ اپنی موجودہ حالت کا احساس رہ گیا تھا اور نہ اس کی فکر تھی کہ آئندہ کیا ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک سیاہ فام عورت اس کے لیے کھانا لائی اور اسے سخت تاؤ آیا کہ تنہا کھانا پڑے گا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ پورشیا کم از کم کھانا تو اسی کے ساتھ کھائے گی۔ سیاہ فام عورت سرو کرنے کے لیے کھانے کے اختتام تک وہیں ٹھہری رہی۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بستر پر آ بیٹھا۔ پیٹ بھر جانے کے بعد اچانک نیند کا غلبہ ہوا تھا، اتنا شدید کہ وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم بائیں جانب کو لڑک گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 سیاہ فام آدمی ایک اسٹریچر لیے ہوئے جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ اسٹریچر فرش پر رکھ دیا گیا۔ ظفر کو بستر سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا اور اٹھا کر ایک طرف کو چل دیے، لیکن ظفر الملک کی نیند کا سلسلہ کسی طرح نہ ٹوٹا۔ وہ ایک چھوٹی سی جدید طرز کی عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے اور صدر دروازے سے گزرتے ہوئے ایک ایسے بڑے کمرے میں جا پہنچے جو اپنے ساز و سامان کی بنا پر کسی ہسپتال کا آپریشن تھیٹر معلوم ہوتا تھا۔ ظفر الملک کو اسٹریچر سے ایک بڑی میز پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کی نیند اب بھی برقرار تھی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اور کچھ دیر بعد پورشیا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ظفر کو دیکھ کر سر کو خفیف سی جنبش دی اور میز کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ چہرے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکیں الٹی تھیں اور پتلیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ میز کے اوپر ایک بڑے بلب والا لیمپ نصب تھا۔ وہ اسے کھسکاتی ہوئی عین اس کے چہرے پر لائی اور اتنا اوپر اٹھایا کہ چہرے سے اس کا فاصلہ 3 فٹ سے زیادہ نہ رہا۔ پھر ایک سوئچ آن کرتے ہی لیمپ روشن ہو گیا۔ تیز قسم کی روشنی جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، جسم کو جھٹکا سا لگا اور پلکوں کے نیچے آنکھیں گردش کرنے لگی۔ اب اس نے ہاتھوں اور پیروں کو بھی جنبش دینا شروع کر دی، لیکن اسے عام بیداری نہیں کہا جا سکتا تھا۔ دفتن پورشیا اونچی آواز میں بولی، ظفر الملک، کیا تم مجھے آواز سے پہچان سکتے ہو؟ اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور ایک طویل ہاں نکل کر رہ گئی۔ میں کون ہوں؟ تم پورشیا ہو، بے خبر سوئے ہوئے ظفر الملک نے جواب دیا۔ کیا تمہیں مجھ سے مل کر خوشی ہوئی ہے؟ پورشیا نے کہا۔ مل کر خوشی تو ہوئی ہے، لیکن تمہارے رویے سے مایوسی بھی ہوئی ہے، ظفر بولا۔ کس رویے سے؟ پورشیا نے پوچھا۔ میں سمجھا تھا کہ ہم دونوں کھانے کی میز پر ساتھ ہوں گے، ظفر بولا۔ میں مصروف تھی، اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب تو خوش ہو؟ پورشیا نے کہا۔ بہت زیادہ، ظفر بولا۔ تم تنزانیہ کیوں آئے ہو؟ میرے چیف نے بھیجا ہے، ظفر بولا۔ چیف کون ہے؟ پورشیا بولی۔ X2، ظفر بولا۔ یہ تو اس کا کوڈ نام ہوا، اصل نام بتاؤ، پورشیا نے کہا۔ کوئی بھی نہیں جانتا، ظفر بولا۔ اچھا، حلیہ بتاؤ، پورشیا نے کہا۔ اسے آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، حلیہ کیا بتاؤں، ظفر بولا۔ پورشیا نے لیمپ بجھا دیا۔ ظفر الملک اب بھی سو رہا تھا۔ پورشیا نے اس کی آستینیں شانوں تک سرکا دی، ایک مشین سے 2 تار الگ کیے اور اس کے سروں کو اس کے بازوؤں میں لگا کر ربڑ کے تسموں سے لپیٹ دیا۔ پھر لیمپ بھی روشن کیا تھا اور ساتھ ہی مشین کا ایک اسکرین بھی روشن ہو گیا۔ اسکرین کے وسط میں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تھرک رہا تھا۔ ظفر الملک، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ہاں، سن رہا ہوں، ظفر نے جواب دیا۔
اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، سیاہ نقطہ تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ X2 کا حلیہ بتاؤ، پورشیا نے کہا۔ اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ظفر بولا۔ اس نے پھر اسکرین پر نظر ڈالی، سیاہ نقطہ اسی طرح گردش کرنے لگا۔ عمران کہاں ہے؟ پورشیا نے کہا۔ میں نہیں جانتا، 1 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی، ظفر بولا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ پورشیا نے پوچھا۔ ایک عورت سے ملنا تھا۔ کیوں ملنا تھا؟ یہ نہیں بتایا گیا۔ اس عورت ہی سے معلوم ہوتا کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، ظفر بولا۔ تو اس عورت سے کیا معلوم ہوا؟ پورشیا نے پوچھا۔ وہ فراڈ نکلی، اس کے ساتھیوں نے مجھے بے ہوش کر کے یہاں پر لا ڈالا ہے، ظفر نے کہا۔ فراڈ سے کیا مراد ہے؟ پورشیا نے پوچھا۔ اگر وہ وہی عورت ہوتی جسے ہمیں ملنا تھا تو میں یہاں کیوں پایا جاتا، ظفر بولا۔ اب تم کیا کرو گے؟ پورشیا نے پوچھا۔ واپس جانے کی کوشش کروں گا، یا پھر اپنے چیف کو حالات سے مطلع کر کے دوسرے احکامات کا منتظر رہوں گا، ظفر بولا۔ معصومہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے جیمسن کو دیکھے جا رہا تھا، اور جیمسن برا سا منہ بنائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، معصومہ نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تمہارے آدمی ہم دونوں پر نظر رکھیں گے، جیمسن اس کی طرف مڑ کر بولا۔ سنو بھائی جیمسن، میں صرف احکامات دے سکتا ہوں، خود ہر ایک کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا۔ بہرحال ان سے جواب طلب کروں گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس عورت کے بارے میں رپورٹ دیں۔ جب وہ تم سے الگ ہوئی ہوگی تو اس کا تعاقب ضرور کیا گیا ہوگا، معصومہ نے کہا۔ کتنے آدمی نگرانی کر رہے تھے؟ جیمسن نے کہا۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، میرے ماتحت نے ڈیوٹیاں لگائی ہوں گی، معصومہ بولا۔ تم خود کچھ نہیں کرتے مسٹر معصومہ، جیمسن نے کہا۔ مائی ڈیئر مسٹر جیمسن، تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں اپنے محکمے کا سربراہ کا ڈپٹی ہوں۔ اوہ، جیمسن ہونٹ سے کوڑ کر رہ گیا، پھر بولا۔ اس کے باوجود بھی تم نہیں جانتے کہ ہم سب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، جتنا کہا جائے سے 1 انچ نہ ادھر نہ ادھر، معصومہ بولا۔ ذمہ داریوں کو محدود کرنے کا بہترین طریقہ، واقعی بہت ذہین ہو، جیمسن نے کہا۔ اور اب مجھے فکر ہے کہ تمہارے لیے کیا کروں، معصومہ بولا۔ کیا میرے لیے فکر کرنے کا حکم ملا ہے؟ جیمسن نے کہا۔ معصومہ نے دانت نکال دیے، کچھ دیر ہنستا رہا، پھر بولا۔ تم بہت اچھی گفتگو کر لیتے ہو، اس لیے تمہاری طرف دل کھینچتا ہے، معصومہ بولا۔ جیمسن اب کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کہیں یہ معصومہ فراڈ تو نہیں؟ اس نقطے پر پہلے بھی سوچ چکا تھا، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ ظفر غائب ہو چکا تھا، اور جس طرح غائب ہوا تھا اس کا اظہار خود لیسلی ہی کر چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی معصومہ اس کے بارے میں اتنی لا تعلقی سے باتیں کر رہا تھا، حالانکہ اس واقعے کے بعد لیسلی پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ فون کی گھنٹی بجی اور معصومہ نے ریسیور اٹھایا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سنتا رہا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر ایک زوردار کہکا لگایا۔ خیریت؟ جیمسن آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم دونوں ہی اسے جل دے کر کسی طرف غائب ہو گئے تھے، معصومہ نے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود کسی افیونی کی صحبت میں جا بیٹھا ہوگا، جیمسن نے شانے سکوڑ کر کہا۔ بہرحال یہ تجربہ ہوا ہے کہ میرے ماتحت سنجیدگی سے اپنے فرائض انجام ادا نہیں کر رہے، معصومہ نے کہا۔ جیمسن کچھ نہ بولا، معصومہ کہتا رہا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کم از کم 3 آدمی نگرانی پر لگانے چاہیے تھے، یہ شاید ایک ہی تھا، اور کہیں کچھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہوگا، اور تم دونوں اس پوائنٹ سے ہٹ گئے ہوگے جہاں تمہیں چھوڑ کر کہیں وہ گیا ہوگا۔ ختم کرو مسٹر معصومہ، ہمارے یہاں کے زیر تربیت لوگ بھی اتنے ہی بھولے بالے نہیں ہوتے، جیمسن نے کہا۔ معصومہ اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ بات دراصل یہ ہے مسٹر جیمسن، ہمیں معاملات کی نوعیت سے پوری طرح آگاہ نہیں رکھا جاتا کہ اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ میں نے کہا تھا کہ ختم کرو اس چکر کو، اب کچھ تفریحی باتیں ہو جائیں۔ آج رات کہاں گزارو گے؟ جیمسن نے کہا۔ گھر پر، وہ چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا کر کے بولا۔ میرا چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ماں سے زیادہ مجھ سے مانوس ہے، معصومہ نے کہا۔ کل کتنے بچے ہیں؟ جیمسن نے پوچھا۔ چاروں سے صرف 3 عدد، معصومہ نے کہا۔ مایوس کن، ہماری طرف تو ایک ہی سے گھر بھر جاتا ہے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ ہے، یہ بتاؤ کہ اس صورت میں میرا کیا ہوگا؟ جیمسن نے کہا۔ تم کلیمنجارو میں واپس چلے جانا، میرے آدمی نگرانی کریں گے، معصومہ بولا۔ اور صبح کو تمہیں رپورٹ ملے گی کہ کوئی پری اٹھا کر لے گئی مجھے، جیمسن نے کہا۔ اوہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، وہ جھیپی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا۔ لیکن ٹھہرو، اپنے کمرے میں مت جانا، میرا خط لے کر جانا، سپروائزر تمہیں میرے کمرے کی کنجی دلا دے گا، وہیں قیام کرنا، معصومہ نے کہا۔ اچھی بات ہے، جیمسن کچھ سوچتا ہوا بولا تھا، اور پھر شام کو وہ کلیمنجارو کی طرف روانہ ہو گیا۔ معصومہ نے ایک بند لفافہ اس کے حوالے کیا اور ہدایت کی تھی کہ سپروائزر کے علاوہ اور کسی کو نہ دے۔
جیمسن نے راستے ہی میں ایک ریستوران کے قریب ٹیکسی رکوائی، کرایہ ادا کیا اور اندر چلا گیا۔ ایک میز منتخب کی، بیٹھا ہی تھا کہ ویٹر سر پر مسلط ہو گیا۔ پہلے مجھے باتھ روم کا راستہ بتاؤ، پھر آرڈر پلیس کروں گا، جیمسن نے اس سے کہا۔ بہت بہتر جناب، میرے ساتھ آئیے۔ باتھ روم میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور جیب سے لفافہ نکال کر اسے کھول لینے کی کوشش کرنے لگا۔ زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی، وہ اسی طرح کھلا تھا کہ دوسری بار بند کیے جانے پر اس کی ہیئت نہ بگڑتی، اور پھر وہ متحیر سا رہ گیا کیونکہ لفافے سے برآمد ہونے والا پرچہ بالکل سادہ تھا، اس پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا۔ جیمسن کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ اس کا مطلب تو کیا یہ معصومہ سچ مچ یہ سادہ پرچہ کسی قسم کا اشارہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن محض اسی سادہ پرچے کے حصول کی بنا پر سپروائزر اسے معصومہ کے کمرے کی کنجی دینے ہی والا تھا، تو گویا آج رات اسے بھی لانڈری کی ٹرالی نصیب ہونے والی تھی۔ اس نے سر ہلا کر دل میں کہا، اچھا بیٹے معصومہ، تمہیں بھی دیکھوں گا، پتہ نہیں تم نے X2 کا کارڈ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ اس نے لفافے کو جیب میں رکھا اور ہال میں واپس آ کر وہی میز سنبھال لی جو پہلے سے منتخب کر چکا تھا۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر گیا اور وہ سوچتا رہا، کیا اس وقت معصومہ کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے؟ دفتن وہ چونک پڑا۔ بائیں جانب تھوڑی فاصلے پر کرنل بونارڈ کا نیگرو ملازم بیٹھا نظر آیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور نیگرو دوسری جانب دیکھنے لگا، لیکن جیمسن نے اس کی آنکھوں میں شناسائی کا اعتراف پڑھ لیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی میزوں پر کھاتے پیتے رہے اور پھر دونوں نے اپنی اپنی میزوں کے ویٹرس کو ساتھ ہی طلب کر لیا۔ بل لاؤ، جیمسن نے ویٹر سے کہا۔ قریب قریب ساتھ ہی دونوں نے ادائیگیاں کر دی تھیں اور آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ دفتن نیگرو نے سر گھما کر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور قریب ہی کی ایک پتلی سی گلی میں داخل ہو گیا، اور پہلی بار جیمسن نے یہاں کی پتلی پتلی گلیاں دیکھی۔ اسے اپنے ملک کے بعض شہروں کی گلیاں یاد آ گئیں، لیکن دارالسلام کی گلیوں میں گندگی نام کو بھی نہیں تھی۔ انہی گلیوں میں جیمسن کو اندازہ لگانے کا موقع ملا تھا، اس کا تعاقب نہیں کیا گیا۔ دفتر نیگرو ایک جگہ رک گیا اور مکان کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اندر چلو۔ جیمسن نے خاموشی سے اس کے مشورے پر عمل کیا تھا۔ دروازے سے گزر کر ایک لمبی اور نیم تاریک راہداری سے سابقہ پڑا، لیکن ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک کئی آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تو مطمئن تھا کہ شاید ایسے ہی لوگوں میں پہنچ گیا ہے جو حقیقتاً X2 کے کائندے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا؟ ہاتھ پیر ہلانے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی اور باندھ دیا گیا تھا۔ پھر وہ اسے ایک کمرے میں لے کر گئے اور کرسی پر بٹھا کر اس طرح جکڑ دیا کہ جنبش کرنا بھی محال ہو گیا۔ نیگرو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا اور آہستہ سے بولا، اب ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ جیمسن سرخ آنکھیں نکال کر گھرایا۔ نیگرو نے مڑ کر دوسرے سیاہ فاموں کو کمرے میں چلے جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے مسٹر، کہ اب میں تمہاری اصلی شکل دیکھ سکوں گا؟ اس نے ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد جیمسن سے کہا۔ بکواس مت کرو، میں اس قسم کا مذاق پسند نہیں کرتا، جیمسن بولا۔ نیگرو ایک الماری کھولنے لگا تھا، کچھ نہ بولا، لیکن جب دوبارہ مڑا تو جیمسن نے اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کینچی دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے دور رہنا، تمہارے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، تم نشے میں ہو، جیمسن نے چیخ کر کہا۔ شراب کی بو ضرور آ رہی ہے مسٹر، لیکن میں نشے میں نہیں، اس نے کہا اور جھپٹ کر جیمسن کی داڑھی پکڑ لی، ساتھ ہی کینچی والا ہاتھ بھی حرکت میں آیا تھا۔ اوہ یہ کیا حرامی سور! غصے کی شدت سے جیمسن کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ اتنی دیر میں داڑھی کا بیشتر حصہ ضائع ہو چکا تھا، لیکن جیمسن کو اس بری طرح کرسی سے جکڑا ہوا تھا کہ صرف گردن ہی کو جنبش دے سکتا تھا، لیکن گردن بھی نیگرو کے بائیں ہاتھ کی گرفت میں تھی اور دایاں ہاتھ داڑھی صاف کر رہا تھا۔ غصے اور احساس کی بے بسی کی بنا پر جیمسن کے سارے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ چھوٹتا جا رہا تھا۔ کینچی کا کام ختم کر کے اس نے اس کے گالوں پر شیونگ کریم لگائی اور اسے برش کرنے لگا، پھر اس طرح سنبھال کر گالوں کی چھلائی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ جیمسن کا دماغ بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ اس وقت چونکا تھا جب نیگرو نے اس کے چہرے پر سائفن سے پانی کی دھار ماری تھی، پھر نرم تولیے سے چہرہ خشک کرتا ہوا بولا، اب دیکھو تو کیسی چاند سی شکل نکل آئی ہے، لیڈی بونارڈ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ تو اپنی شکل بھی تو دیکھو، یہ داڑھی ہے یا گھوڑے کی دم؟ جیمسن جھنجھلا کر بولا۔ میں برا نہیں مانتا، کیونکہ اپنے مالک کے حکم سے تمہارے ساتھ ہی نازیبا برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔ آخر کیوں؟ میں نے تو تم لوگوں کو دوست سمجھا تھا، جیمسن نے کہا۔ اب بھی دوستی سمجھو گے؟ اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب میں تمہیں کھول دوں، نیگرو نے کہا۔ جیمسن کچھ نہ بولا، بدسور پھاڑ کھانے والے انداز میں دیکھتا رہا۔ دفتر راہداری سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور کرنل ڈونا بونارڈ کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، اسے جیمسن پر نظر ڈال کر بولا۔ کیا ٹھیک ہے؟ جیمسن غرایا۔ ضروری نہیں کہ ہر بات تمہیں بھی بتائی جائے، بوڑھے نے کہا۔
میں اپنی داڑھی کی بات کر رہا ہوں، جیمسن نے کہا۔ غیر ضروری تھی۔ اپنی داڑھی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضروری ہے، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا اور نیگرو سے بولا، اسے آدمی بنا کر میرے کمرے میں لاؤ۔ وہ چلا گیا اور نیگرو وہیں کھڑا پرتشویش نظروں سے جیمسن کو دیکھتا رہا، اور جیمسن کی تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر تم مرنے مارنے پر آمادہ نہ ہونے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں کھول دوں، نیگرو نے تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھا۔ او خدا کے بندے، کھول بھی، میں تیرے کرنل سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ پھر کہہ دوں کہ میں بالکل بے قصور ہوں، نیگرو نے کہا۔ ہاں ہاں میں سمجھتا ہوں، جیمسن بولا۔ شکریہ، نیگرو مسکرا کر بولا اور رسی کی گرہیں کھولنے لگا۔ جیمسن نے کرسی سے اٹھ کر پرتفکر انداز میں انگڑائی لی اور اپنے چکنے چکنے گالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اب تمہیں کرنل کے کمرے میں چلنا ہے، نیگرو نے کہا۔ چلو۔ جیمسن بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس طرح اسے مسومہ کے چنگل سے رہائی مل جائے۔ وہ نیگرو کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہوا، لیکن یہاں کرنل کی بجائے اس کی بیوی موجود تھی۔ اوہ ڈیئر، خاصے دلکش نظر آئے ہو، وہ اسے دیکھ کر اٹھتی ہوئی بولی۔ نیگرو اسے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بیٹھو، مسز بونارڈ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، وہ گالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بیٹھ گیا۔ لیکن اس بارے میں محتاط رہو، مسز بونارڈ نے کہا۔ اگر اسی طرح گال پر ہاتھ پھیرتے رہے تو دوسروں کو اندازہ لگانے میں دشواری نہ ہوگی کہ حال ہی میں داڑھی سے محروم ہوئے ہو، مسز بونارڈ نے کہا۔ او ہاں، جیمسن چونک کر بولا، لیکن اس زبردستی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ ضروری تھا کہ میں اپنی شناخت ضائع کر دوں تو محض مشورے پر ہی ایسا ہو جاتا، جیمسن نے کہا۔ میں نہیں جانتی، کرنل جانے۔ ہاں، اس کے بعد کی رپورٹ پیش کرو، مسز بونارڈ نے کہا۔ میرے ساتھی کے بعد شاید اب میری باری ہے، جیمسن نے کہا۔ چند لمحے خاموش رہا اور پھر وہ گفتگو دہرانے لگا جو اس کے اور مسومہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اب یہ خط بھی دیکھ لو، جیمسن نے اس کا دیا ہوا لفافہ مسز بونارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے لفافہ کھول کر پرچہ نکالا اور اسے الٹ پلٹ کر حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہارا خیال درست ہے؟ اب تو بتا دو کیا چکر ہے، ورنہ غفلت میں مارا جاؤں گا۔ پتہ نہیں میرے ساتھی پر کیا گزری ہو، اگر وہ حالات سے لا علم نہ ہوتا تو کبھی اس طرح بے بس نہ ہوتا۔ حالات کا علم تو اب ہوا ہے، دفتن عقب سے کرنل کی آواز آئی اور جیمسن چونک پر کر مڑا۔ کرنل دروازے میں کھڑا نظر آیا، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آ گیا۔ کیا علم ہوا ہے؟ جیمسن نے بھنا کر پوچھا۔ کرنل کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی ہڈیاں سلگنے لگتی تھیں۔ یہ کہ مسومہ ہی وہ کالی بھیڑ ہے جس کے لیے ہمیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، کرنل نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، جیمسن بولا۔ وہ محکمہ کار خاص کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، کرنل بولا۔ میں جانتا ہوں، یہ اس نے مجھے کچھ دیر پہلے ہی بتایا ہے، جیمسن نے کہا۔ محکمہ کار خاص کے سربراہ کا خیال تھا کہ ان کے درمیان کوئی کالی بھیڑ موجود ہے جو سرکاری رازوں کو دوسروں تک پہنچاتی رہتی ہے، لیکن خود وہ اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گیا تھا، کرنل بولا۔ اچھا تو پھر، جیمسن نے کہا۔ ایکسٹرو نے ایک طریقہ متعین کیا تھا جو یہی تھا۔ ہم نے 2 دن کے اندر ہی اندر وہ کالی بھیڑ تلاش کر لی، کرنل بولا۔ تو وہ عورت لیسلی کارڈوبا یعنی اصلی والی ایکسٹرو ہی کی فرستادہ تھی؟ یہی بات ہے، اگر تمہیں پہلے سے علم ہوتا تو تم اداکاری شروع کر دیتے اور بات کھل جاتی۔ ان لوگوں کو غفلت ہی میں ڈال کر کام نکالا جا سکتا تھا۔ بہرحال محکمے کے سربراہ نے اپنے سارے ڈپٹیوں کی میٹنگ کال کر کے انہیں آگاہ کیا کہ نیو یارک سے ایک عورت آ رہی ہے جو کوڈ ورڈز کے ذریعے ایکس2 کے آدمیوں کو اپنی شناخت کرائے گی، اور پھر وہ تینوں مل کر محکمے کی اس کالی بھیڑ کو تلاش کریں گے۔ لہٰذا وہ اپنے ڈپٹیوں میں سے کوئی ایسا رضاکار چاہتا ہے جو دن رات اس پر نظر رکھ سکے۔ مسومہ ہی آگے آیا تھا۔ اس نے اصل عورت کو غائب کر دیا اور اس کی جگہ ایک اور سفید فام عورت کو دے دی جو محض ایک اداکارہ ہے اور رٹائے ہوئے ڈائیلاگ بولتی ہے۔ اصل حالات کا اسے علم نہیں، کرنل نے کہا۔ تو اصل والی مفت میں ماری گئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے اس پر نظر رکھی تھی، لہٰذا وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے، کرنل نے کہا۔ خدا کی پناہ، تو شاید وہ اس لیے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم دونوں کے علاوہ ایکس2 نے اور کس کو اپنے ملک سے بھیجا ہے، بلکہ اپنا خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ ہمارے رینک سے اونچے رینک والا بھی کوئی یہاں پر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ میں لا علم تھا، ورنہ اس نے تو اعتماد میں لینے کی خاصی کوشش کر ڈالی تھی، جیمسن نے کہا۔ تم پر خود کو ضائع کر دینے کا یہی مطلب تھا، ورنہ اصولاً وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں تھا کہ ایکس2 کا کارڈ تمہیں دکھا دیتا۔ اگر تم سے مل بھی بیٹھا تو بدستور زنجبار کا تاجر بنے رہنا چاہیے تھا، کرنل نے کہا۔ تو اب تم اس کے سربراہ کو مطلع کر دو گے، جیمسن نے کہا۔ ابھی نہیں، ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کس کے لیے کر رہا ہے، اور تمہارے ساتھی کی بازیابی سے قبل میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا کہ اس کی زندگی ہی خطرے میں پڑ جائے، کرنل نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہوگا؟ جیمسن نے پوچھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے،
اور ہاں وہ مواقعی؟ جیمسن نے پوچھا۔ سب اسی کے گرگے ہیں، ان کی پرواہ مت کرو۔ مواقعی کا چکر اس نے اس لیے چلایا تھا کہ وہ خود کو تم پر ظاہر کر کے تمہیں اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرے، کرنل نے کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مواقعی کے والے معاملے کے بعد ہی اس نے مجھے ایکس2 کا کارڈ دکھایا تھا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایکس2 کا افریقہ کے کسی ملک سے کیا سروکار؟ جیمسن نے پوچھا۔ دو ممالک کے درمیان اس قسم کے تعاون کے سمجھوتے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر اصل معاملہ تو دوسرا ہی ہے، کرنل نے کہا۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو وہ بھی بتا دو، کیونکہ میں اپنے ساتھی کی طرح بے خبری میں مارا جانا پسند نہیں کروں گا، جیمسن نے کہا۔ تمہارے ملک میں کبھی کسی دھاری دار آدمی کا قصہ چلا تھا؟ کرنل نے کہا۔ ہاں ہاں چلا تھا، جیمسن نے کہا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ درپیش ہے۔ وہاں دھاری دار آدمی بنائے گئے تھے، اور اس وقت ایکس2 ان کی تخلیق کے مقصد سے آگاہ نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں شاید مقصد کا بھی علم ہو جائے، کرنل نے کہا۔ وہ کس طرح؟ جیمسن نے پوچھا۔ رفٹ ویلی کے جنگلوں میں وانڈیری قبائلی آباد ہیں، ابھی تک وحشی ہیں۔ پہلے کبھی جنگلوں سے نکل کر انہوں نے مہذب آبادیوں کا رخ نہیں کیا، لیکن اب جنگلوں سے نکل کر آبادیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک بدرو کا قصہ سنا رہے ہیں۔ ان قبائل کے بعض افراد جو ہیں تو انسانی ہی شکل میں، لیکن ان کے جسم پر زیبرا کی سی دھاریاں ہیں، اور ان کی قوت کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑے ہاتھیوں کی سونڈ پکڑ کر انہیں ہلکی پھلکی گیندوں کی طرح دور اچھال پھینکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو دھاری دار آدمی پائے گئے تھے ان پر زیبرا کی سی سفید اور سیاہ دھاریاں نہیں تھیں، 3 رنگوں کی دھاریاں تھیں، غالباً زرد، نیلی اور سرخ، جیمسن نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دھاریوں کی رنگت میں تبدیلی بھی ممکن ہے، کرنل نے کہا۔ وہ کس طرح؟ جیمسن نے پوچھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ زیرو لینڈ کا چکر ہے، جیمسن طویل سانس لے کر بولا۔ کرنل اس پر خاموش ہی رہا تھا۔ لیکن جناب، جیمسن تھوڑی دیر بعد بولا، ہاتھیوں کو گیندوں کی طرح اچھال پھینکنا مقصد تو نہیں نہ ہوا؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ بنیادی چیز تو وانڈیری قبائلوں کا جنگل سے نکل بھاگنا ہے، کرنل نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، جیمسن بولا۔ وہ ان سے جنگل خالی کرانا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی کہانی کی پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں کہ مہذب لوگ جنگلوں میں داخل ہونے کی جرت نہ کر سکیں، کرنل نے کہا۔ ٹھہرو، جیمسن ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے مواقعی کی ایک پیشگوئی یاد آ رہی ہے، جو غالباً اس طرح ہے۔ تم میں وہ لوگ آئیں گے جو پہلے کبھی نہیں آئے، اور وہ تمہیں ایک حیرت انگیز اطلاع دیں گے۔ تب پھر تم سفید فاموں کے ساتھ یہ کرنا اور وہ کرنا۔ کہیں یہ اشارہ وانڈیری قبائلیوں کی طرف تو نہیں؟ کیونکہ آپ ہی کے بیان کے مطابق انہوں نے پہلی بار آبادیوں کا رخ کیا ہے، جیمسن نے کہا۔ ہو سکتا ہے، اس واقعے کی پبلسٹی کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، کرنل نے کہا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر جیمسن بولا، سب کچھ جائے جہنم میں، میں تو اپنے ساتھی کی واپسی چاہتا ہوں۔ اگر وہ ان حالات سے باخبر ہوتا تو اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ ہوتا، جیمسن نے کہا۔ وہم ہے تمہارا، کسی نہ کسی مرحلے پر تم میں سے کسی کو ضرور اس سے دوچار ہونا پڑتا۔ تم نے معصومہ کا خط اس لیے کھول ڈالا کہ ہم سے ملاقات ہو چکی تھی، اور تم نے اپنے طور پر کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ اس صورت میں معصومہ کے خلاف شبہات میں مبتلا ہونا ہی تھا، کرنل نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، جیمسن سر ہلا کر بولا۔ اچھا، تو پھر اب اس خط کے سلسلے میں کیا کرو گے؟ جیمسن نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کرنل بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جیمسن بولا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اس لفافے کو کھول ڈالو، کرنل نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، جیمسن بولا۔ وہ خود ہی تمہیں شبہات میں مبتلا کر کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب تم کہاں جاتے ہو۔ یوں سمجھو کہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، کرنل بولا۔ اوہ سمجھ گیا، جیمسن نے کہا۔ لہٰذا اسے الجھن میں مبتلا رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ خود ہی غائب ہو جاؤ، کرنل نے کہا۔ لیکن صرف داڑھی غائب ہوئی ہے، اور شاید معصومہ مجھے داڑھی کے بغیر بھی پہچان لے، جیمسن بولا۔ یوں ہی چھیل چھال کر نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، میک اپ بھی ہوگا، کرنل بولا۔ میں بھی مطمئن نہیں ہوں، جیمسن اسے تیز نسوں سے گھورتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ کرنل نے کہا۔ تمہارے پاس بھی ایکس2 کے شناختی کارڈ موجود ہوں گے، جیمسن نے کہا۔ ہاں ہیں تو، لیکن تمہیں دکھائے نہیں گئے۔ پھر بھی میں کیسے یقین کر لوں کہ تم بھی معصومہ ہی کے آدمی نہیں ہو، جیمسن نے پوچھا۔ تم نے دیکھا؟ کرنل بونارڈ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی گھامرد ہی معلوم ہوتا، جیمسن نے فخری انداز میں مسز بونارڈ کی طرف دیکھا، اور وہ برا سا منہ بنا کر بولی، چھلے ہوئے جیمبو جھینگے لگتے ہو۔ کیا مطلب؟ جیمسن بوکھلا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں کیا تکلیف ہے؟ کرنل بونارڈ نے حیرت سے کہا۔ یہ قطعی غلط ہے کہ میرے ساتھی سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اس کے علاوہ اور کوئی مجھے جیمبو جھینگا نہیں کہتا، جیمسن نے کہا۔ مسز بونارڈ ہنس پڑی، اور جیمسن برا سا منہ بنائے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا۔
پھر بولا، مجھے اپنے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ تمہیں بھی مخالف کیمپ کے آدمی کیوں نہ سمجھوں۔ جیمسن نے کہا، تم بھی اول درجے کے گھامڑی نکلے، اگر سمجھتے بھی تھے تو اس طرح اظہار نہ کرنا چاہیے تھا، لہٰذا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کرنل بولا۔ بوڑھے کی پتلون کی جیب سے عجیب وضع کا پستول نکل آیا۔ پھر شاید جیمسن نے خود کو بہت دلیر ثابت کرنے کے لیے منہ پھاڑ کر کہکا لگانا چاہا کہ پستول کی نال سے کسی سیال کی فوار سی نکلی اور اس کے حلق میں اترتی چلی گئی۔ خواؤں وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا اور پھر پٹ سے فرش پر آ رہا۔ اس کے پورے جسم نے کسی مرتے ہوئے سانپ کی طرح لہریں سی دی تھیں اور بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ کرنل اور مسز بونارڈ کے کہکہوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔